حدیث نمبر 853 حضرت سہل بن سعد سعادی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمرو بن عوف قبیلہ کے ہاں تشریف لے گئے تاکہ ان کے درمیان صلح کرائیں۔ نماز کا وقت ہوا تو مؤذن نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اگر آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو میں تکبیر کہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں پڑھاؤں گا۔ راوی فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے آگے بڑھ کر صف میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز میں انہماک کی وجہ سے ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ جب یہ عمل زیادہ ہوا تو آپ نے متوجہ ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے ان کو اشارے سے اپنی جگہ ٹھہرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر پیچھے ہٹ کر صف میں جا ملے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، اے ابوبکر، جب میں نے تمہیں اپنی جگہ ٹھہرنے کا حکم دیا تو تجھے اس عمل سے کس بات نے روکا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے جائز نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہو کر نماز پڑھائے؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا کہ میں نے تمہیں کثرت سے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے دیکھا؟ جس شخص کو نماز میں کوئی بات درپیش ہو تو وہ سبحان اللہ کہے، کیونکہ جب وہ سبحان اللہ کہے گا اس کی طرف توجہ ہو جائے گی۔ ہاتھ پر ہاتھ مارنے کا عمل عورتوں کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 854 ایک دوسری سند کے ساتھ اس کی مثل مروی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف میں کھڑے ہو گئے۔ حدیث نمبر 855 ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ واقعہ منقول ہے۔ اس میں مزید یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفیں توڑتے ہوئے سب سے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گئے۔ حدیث نمبر 856 حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ تبوک میں شرکت کی۔ اس دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے آپ کے ساتھ برتن اٹھایا، اور یہ نماز فجر سے پہلے کی بات ہے۔ جب آپ واپس میرے پاس تشریف لائے تو میں آپ کے مبارک ہاتھوں پر برتن سے پانی ڈالنے لگا۔ آپ نے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے، پھر چہرہ انور کو دھویا، پھر جبہ مبارک کو بازوؤں کی طرف سے نکالنے لگے تو جبہ مبارک کی آستینیں تنگ تھی۔ آپ نے جبہ مبارک میں ہاتھ ڈال کر بازوؤں کو جبہ مبارک کی نچلی جانب سے اتارا اور بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھویا، پھر موزوں پر مسح فرمایا اور واپس تشریف لے آئے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ آیا، حتیٰ کہ دیکھا صحابہ کرام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے کیا ہوا ہے اور وہ ان کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پائی اور صحابہ کرام کے ہمراہ یہ دوسری رکعت پڑھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز مکمل کی۔ اس بات سے مسلمان بہت خوف زدہ ہوئے اور کثرت سے سبحان اللہ پڑھنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم نے اچھا کیا، یا فرمایا درست عمل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو قابل رشک قرار دیا کہ انہوں نے وقت پر نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 857 ایک اور سند کے ساتھ بھی اس کی مثل مروی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو پیچھے ہٹانے کا ارادہ کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو۔